بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اس سے پہلے بات ہوئی تھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، یعنی جھوٹی گواہی دی جائے گی، وعدہ کو ضائع کیا جائے گا، قطع رحمی کی جائے گی یعنی رشتے کو کاٹا جائے گا، رشتہ توڑا جائے گا، حق کو چھپایا جائے گا، پڑوسیوں سے برا سلوک کیا جائے گا، خود غرضی ہوگی، اخلاقی اقدار کی پامالی ہوگی، لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے، لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ہے صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، جان پہچان والے لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ سلام کیا جائے گا، یعنی ہم تمہیں جانتے ہیں تو ہم تم کو سلام کریں گے، ہم تمہیں نہیں جانتے ہیں اور اگر تم مسلمان ہو تو ہم تمہیں سلام نہیں کریں گے۔ اور آج ایسا ہی ہوتا ہے، آج کے زمانے کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اگر جان پہچان ہے، دوستی ہے تو سلام کریں گے، اور اگر جان پہچان نہیں ہے یا دوستی نہیں ہے تو اسے سلام نہیں کریں گے، جبکہ پورا مسلم ایریا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بھی سامنے سے آ رہا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا کرتے تھے؟ سلام کیا کرتے تھے۔ کیا وہ چھوٹے ہو گئے؟ چھوٹے ہو گئے جی؟ نہیں، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن زیادہ تر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چھوٹے بڑے کو سلام کرے، لیکن اگر کوئی بڑا چھوٹے کو سلام کر دیتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسند احمد کی حسن روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا، صرف جان پہچان کی وجہ سے کیا کرے گا؟ سلام کرے گا۔ اسی طرح طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ پہچانتا ہے، جسے وہ پہچانتا ہے، یعنی مسجد سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا۔ مسجد ہے سامنے، یہاں تک کہ لوگ مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن وہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب بھی تم مسجد میں داخل ہو تو تم ہرگز نہ بیٹھو یہاں تک کہ تم 2 رکعت نماز نہ پڑھ لو، یہاں تک کہ تم 2 رکعت نماز نہ پڑھو۔ تو مسجد کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوا جائے، اگر باوضو ہے کوئی انسان تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے، ادب ہے۔ اور کبھی بھی مسجد میں جائے، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی پڑھنے جائے تو جمعہ کی نماز بھی پڑھنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت پڑھنا چاہیے، پھر بیٹھنا چاہیے، اگرچہ امام صاحب خطبہ ہی کیوں نہ دے دیں، امام صاحب جو ہے خطبہ دے ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو لوگ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، پہلے کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، پھر بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، الا یہ کہ اگر کوئی انسان مسجد گیا ہے اور جماعت کھڑی ہے تو وہ جماعت میں شامل ہو جائے، وہ تو نمازی میں شامل ہو گیا۔ اور یہ یاد ہونی چاہیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین سلام وہ ہے جو جاننے والوں کو اور نہ جاننے والے کو دونوں کو کیا جائے، وہ سب سے بہترین سلام ہے، وہ سب سے بہترین سلام ہے کہ جاننے والوں کو بھی کیا جائے اور نہ جاننے والوں کو بھی کیا جائے۔ اور کچھ صحابی رسول تو صرف بازار اس لیے جاتے تھے سلام کرنے کے لیے،
بازار سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، یہاں کتنے لوگ آتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا ہے۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا لوگ چھوڑ دیں گے، لوگ صرف اپنے سے مطلب رکھیں گے، کھائیں گے پیئیں گے سوئیں گے، بس زندگی میں یہی کام ہوگا، وہ بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، اور بری باتوں سے وہ کسی کو نہیں روکیں گے، بری باتوں سے وہ کسی کو نہیں روکیں گے۔ کوئی انسان برا کر رہا ہے، سامنے برا کر رہا ہے لیکن نہیں روکیں گے، کیونکہ یہاں پر تو مزہ آتا ہے نا، جب دو مرغا لڑ رہے ہیں آپس میں تو تیسرے کو بہت مزہ آتا ہے، یا دو لوگ جب آپس میں دشمنی کرتے ہیں تو تیسرے والے کو بہت مزہ آتا ہے کہ چلو کیا کریں، آپس میں لڑتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں، ہم مزہ لیتے رہیں۔ تو یہ بالکل ہی غلط ہے، وہاں روکنا چاہیے، وہاں تمہیں سمجھانا چاہیے اور وہاں بھلائی کا حکم دینا چاہیے۔ لیکن قرب قیامت کے دن، قرب قیامت کے قریب جب آئے گا یہ ساری چیزیں مفقود ہو جائیں گی، ان کا فقدان ہوگا، ان کو لوگ چھوڑ دیں گے، ان کو لوگ چھوڑ دیں گے۔ قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے، اچھے لوگ بھی اور برے لوگ بھی ایک ساتھ گھل مل جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا اور نہ ہی برائی سے وہ روکے گا۔ اچھے لوگ بھی مل جائیں گے، برے لوگ بھی مل جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا، برائی سے بھی روکے گا بھی نہیں، وہ کہے گا کر دے دو۔ جان لو یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں ہے، انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں ہے؟ کیوں گھاٹے میں ہے جی؟ اس لیے گھاٹے میں ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے، عمل صالح بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گھاٹے میں ہے۔ لیکن وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے، کون لوگ؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی، حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی وصیت کی۔ تو صبر کی بھی وصیت کرنا ہے اور حق کی بھی وصیت کرنا ہے، اور یہ چیز قیامت کے قریب لوگ حق کی وصیت نہیں کریں گے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائیں گے، وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائیں گے، یعنی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی، یعنی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی، لوگ بالکل بگڑ جائیں گے، اچھے برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں، اس طرح گھل مل جائیں گے، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا کہ اس طرح وہ کیا ہو جائیں گے، گھل مل جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے جانا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ دوسرے جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو اس حال میں چھوڑ دینا اور کسی قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے جانا۔ قابل اعتماد آدمی کون ہے؟ جو تمہیں صحیح رہنمائی کر سکے۔ ہر گمراہ کسی کے پاس آنے کے پاس نہ چلے جائے، ہے نا جی، کہ پتہ چلا کہ وہ خود گمراہ ہوا تم کو بھی گمراہ لے کے چلا گیا۔ تو کسی قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے جانا جس پر تمہارا بھروسہ ہے کہ نہیں یہ جو بات بتائے گا یہ بالکل کیا ہے، قرآن اور حدیث کے حساب سے بتائے گا، اسی کے پاس چلے جانا۔ چلے جانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ٹچ میں رہنا، اس سے مسئلے مسائل وغیرہ پوچھتے رہنا تاکہ ایمان تمہارا کیا ہو، تازہ ہو۔
آپ نے اس میں بتایا کہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، اس سے پہلے بات میں بتایا تھا کہ ان کو مطلب بتانا ہے. نہیں، ان کے حال پر چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ رہنا نہیں ہے، ان کے ساتھ تمہیں نہیں ہے. بہت برے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ رہنا نہیں ہے، لیکن رشتہ کو نہیں توڑنا ہے، بتانا بھی ہے. اگر وہ تمہارے سامنے غلط کام کریں گے تو ان کو تو بتانا ہی ہے، لیکن ان کو اگر وہ کر رہے ہیں مان لو تم بتا رہی ہو اور پھر بھی وہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو اس کے حال پر چھوڑ دینا. لیکن تم کو جب بھی تمہارے سامنے کوئی غلط کام ہوگا تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا. یا تو 3 چیز میں سے کوئی ایک چیز ہوگی ہی ہوگی، یا تو زبان سے یا ہاتھ سے روک دو، یا دل میں برا جاتا کہ یہ کام کیا ہے، بہت برا ہے. وضاحت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا، پھر وہ دعا مانگیں گے تو بھی دعا قبول نہیں ہوگی. تم چاہے کتنا بھی دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر عذاب نازل کرے گا جو لوگ بھلائی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے یعنی برائی کو روکیں گے نہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین عذاب دے گا. اور جو لوگ استغفار بھی کریں گے تو اللہ رب العالمین ان لوگوں پر عذاب دینے والا نہیں ہے. جو اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، تو کیا اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب دے گا؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک وہ لوگ توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب دینے والا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر عذاب نہیں دے گا جو توبہ استغفار کریں گے. اس کا مطلب ہے ہمیشہ چلتے پھرتے توبہ استغفار کرتے رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. کیا بتاؤ کیا وہ غلط کام کرتے تھے؟ لیکن پھر بھی وہ توبہ استغفار کرتے تھے، پھر بھی اللہ رب العالمین کی بہت عبادت کرتے تھے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف نہیں ہیں؟ اللہ معاف ہے. تو پھر بھی آپ اتنا زیادہ کیوں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب. تو بتاؤ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں نہ کرتے تھے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، تو قیامت کے قریب یہ لوگ کیا ہوں گے؟ استغفار نہیں کریں گے، غلط کاموں میں پڑے رہیں گے، کوئی کسی کا مطلب نہیں ہوگا. اور دھیرے دھیرے ایسا وقت آ رہا ہے اب کوئی کسی کو پہچان بھی نہیں رہا ہے، جان پہچان بھی نہیں رہا ہے، سب کو اپنے سے مطلب ہے. اسی طرح قیامت کے قریب بوڑھوں کا جوانوں سے مشابہت اختیار کیا جائے گا. بوڑھے لوگ جوان بننے کی کوشش کریں گے، بوڑھے لوگ جوان بننے کی کوشش کریں گے، اسی لیے سفید بال میں کالا خضاب لگانا منع ہے. جو کالا رنگتے ہیں نا بوڑھے لوگ، سفید بال میں کالے کالے لوگ، نہیں کلر نہیں، صرف کالا کہ جوان بننے کے لیے. باقی کوئی دوسرا کلر کر لو، لال کلر کر لو، مہندی کلر کر لو، وہ چلے گا، لیکن کالا نہیں کر سکتے. آدمی تو کرتے ہیں بالکل. فلمی دنیا والے دیکھو کبھی کسی کا بال سفید نظر آتا ہے جی؟ سب ایک دم پتہ چلا کہ 50-60 سال کے لوگ ہیں اور سب کے سب کالا خضاب لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اور آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے دکھنا نہیں چاہتے ہیں، صرف ینگ دکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کالا خضاب. قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی آئیں گے بہت زیادہ کہ جو بوڑھوں کا جوانوں سے مشابہت اختیار کریں گے، کہ بوڑھا جوان بننے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں بہت جوان ہوں، I am just 22 years. لوگ کہیں گے کہ میں تو بس صرف 22 سال کا ہوں، پتہ چلا 40 سال کے بوڑھے ہیں، تو وہ صرف دکھنے کے لیے. سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں گے.
ایسے لوگ جنت کی، اب یہ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ، اب ہوتا ہے کبوتر میں جو سینے پہ سیاہ رنگ ہوتا ہے نا، اس کے جیسا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گے، یعنی اپنے بال کو کالا کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں، مال کی خواہش اور ایک لمبی عمر کی خواہش۔ ابن آدم، آدم کا بیٹا، ہم لوگ کیا ہے آدم کے بیٹے ہی ہیں نا جی، ہم لوگ کیا ہے آدم کے بیٹے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہے، بوڑھا ہو گیا لیکن دو خواہش پھر بھی اس کی جوان رہتی ہے، مال کی خواہش کہ مال ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا قرآن مجید کے اندر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر، مال کی زیادتی نے اسے برباد کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبروں کی زیارت کرنے کے پہنچ گیا، مال 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 کرتے کرتے اچانک قبر میں چلا گیا، حتی زرتم المقابر، قبر کی زیارت تم لوگوں نے کر لیا۔ تو اس لیے مال مال انسان کو زیادہ کرنا نہیں چاہیے، زیادہ مال کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں دیا ہے تو اس پر صبر ادا کرنا چاہیے۔ اور لمبی عمر کی خواہش کہ بوڑھا ہے تو اور لمبی عمر ملتا رہے، میں مروں نہ بھی، 60 سال ہو گیا 70 سال 80 سال، 70 سال ہو گیا تو 80 سال جینے کے، 80 سال ہو گیا تو 90 سال، 90 سال ہو گیا تو نہیں اور 10 سال جی جاتے ہیں، اس کی خواہش کبھی بجھتی نہیں ہے کہ اب چلے مر جائیں۔ اسی طرح عوام کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا، یعنی عوام جو حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے وہ آدمی، اس کو لوگ کیا پسند کریں گے کہ حکومت کا باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ تم حکومت کرو، جبکہ وہ اس کا اہل نہیں ہوگا، اور بددیانت لوگ سپرد کریں گے، اور نااہل قیامت سے پہلے عوام جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بددیانت لوگوں کو سپرد کر دیں گے، حوالے کر دیں گے، جو بالکل برے ہیں اور نااہل ہے، یعنی حکومت چلانے کے ان کو کوئی اہل نہیں ہے، وہ لائق نہیں ہے، پھر بھی لوگ اس کے کیا کریں گے سپرد کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرو، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع کی جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حکومت ان لوگوں کو دے دی جائے گی جو اس کے اہل نہ ہو تو قیامت کا انتظار کرو، جب حکومت ان لوگوں کو دے دی جائے گی جو اس کے اہل نہ ہو، تو وہ امانت میں خیانت ہی کریں گے نا جی، وہ امین ہوں گے جی، امانت دار ہوں گے، وہ تو خیانت کریں گے، وعدہ کریں گے وعدہ توڑ دیں گے، وعدہ کریں گے بلڈنگ بنا دیں گے، یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے، پتہ چلا جب حکومت کی باغ ان کے پاس آئی تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ غریبوں کے پاس آتے ہیں نل لگا دیں گے، کنواں کھدوا دیں گے، سڑک بنا دیں گے، بیچارے غریب ان کے آس میں لگا کر کے کیا کر دیتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں، لیکن پھر وہ بننے کے بعد کیا کرتے ہیں جی وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو امانت میں خیانت تو ایسے لوگوں کریں گے۔ آج دیکھ لو آج کے زمانے میں کون لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے دنیا سے محبت کیا جائے گا اور موت کو ناپسند کیا جائے گا، موت سے نفرت کی جائے گی اور دنیا سے محبت کی جائے گی۔ پہلے زمانے کے لوگ دنیا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اور موت سے لوگ کیا کرتے تھے نفرت کرتے تھے۔ یہ لوگ راستے میں جا رہے ہیں نا، بتاؤ ایسے مسلمان ہیں۔ قیامت کی نشانی میں ایک یہ بھی ہے کہ ناچ گانا عام ہو جائے گا، بالکل ناچ گانا عام ہو جائے گا، یعنی ہر راستے میں جا رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں تو گانا بجاتے ہوئے بیچ رہے ہیں۔ بتاؤ خود گناہ کے مارے سارے لوگوں کو اس میں گناہ کے شامل کرا، خود سارے گناہ
کو اپنے اوپر لے رہے ہے نا جی. تو قیامت کے قریب مسلمانوں میں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے. کافر مسلمانوں پر کیا کریں گے؟ چڑھ دوڑیں گے. مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن پھر بھی مسلمان کو بہت ذلیل کیا جائے گا. اور آج دیکھو ہم تو ذلیل ہو رہے ہیں نا جی، ہم ذلیل نہیں ہو رہے ہیں، بالکل ذلیل ہو رہے ہیں. سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب امتیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں. ایک آدمی نے عرض کیا شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہو، کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم کثرت میں ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والے جھاگ کے مانند ہوگی. پانی کے اوپر بہنے والا جھاگ کے مانند ہوگی تمہاری حیثیت. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دے گا. پہلے زمانے کے لوگ مسلمان کم تھے لیکن دشمنوں کے دلوں میں ان کا ڈر بیٹھا ہوا تھا. نام سنتے ہی تو یعنی گھبرا جاتے تھے. اور اگر تم صحیح معنوں میں اگر مسلمانوں کی ہسٹری پڑھو گی نا تو پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں میں جب بھی مسلمان کوئی بھی چیز کے لیے نکلتے تھے تو ان کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا تھا. اور آج کے زمانے میں یہ ڈر نکال دیا گیا. یہ ڈر نکال دیا. کیوں؟ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے. ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ان کی دلوں میں ڈر نکال دیا گیا. ورنہ غزوہ بدر میں 313 تھے اور وہ 1000 تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا کر دیا؟ ڈر پیدا کر دیا. جب ڈر پیدا ہوگا تھوڑا سا بھی کیا ہوگا موت دیکھیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. لیکن آج کے زمانے میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں لیکن ڈر نکال دیا گیا. ان کے دلوں سے ڈر نکال دیا گیا. نہیں بلکہ تم کثرت میں ہوگے لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والے جھاگ کے مانند ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرما دیں گے. تمہارے دلوں میں کیا کر دیں گے؟ وہن پیدا کر دیں گے. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی سے نفرت. دنیا سے انسان محبت کرے گا، بہت محبت کرے گا، اور موت کو نفرت کرے گا. جو مومن انسان ہوگا وہ دنیا سے محبت نہیں کرے گا اور موت کو وہ گلے لگانے کے تیار ہوگا. وہ موت آئے گی بھی نا آ جاؤ چلو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا. جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے بھی ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کون ملنا چاہتا ہے؟ جو موت کے لیے تیار رہے. جب بھی موت آئے آ جاؤ، ہم نے تو ایسا اچھا کام کیا ہے چلو آ جاؤ. اسی لیے فرشتے بھی اس کے لیے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ چلو اللہ کی طرف، راضی ہے اللہ تعالیٰ. کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا بنا دے. اللہ تعالیٰ پہلے زمانے کے لوگ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے. ایک واقعہ ہے، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک شخص دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. نماز روزہ تہجد کی پابندی کرتا تھا رات میں اٹھ کر، اور وہ جنگ بھی کرتا تھا. جنگ بھی کرتا تھا اور دن میں جنگ کرتا تھا، رات میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. اٹھ کر رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، گریہ وزاری کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا تھا. ایک مرتبہ ایک جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد بہت سارا مسلمانوں کو مال دولت ہاتھ پہ لگا اور ایک کسی بادشاہ کا بڑا تاج بھی اس کے ہاتھ لگا جس میں ہیرے جواہرات وغیرہ سونے وغیرہ سب اس میں لگے ہوئے تھے. وہ تاج بہت قیمتی تھا. تو جو مسلمان کا جو حاکم تھا اس نے کہا کہ اس تاج کو دیکھ کر کے کون ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ تاج اس کو ملے. تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ایک آدمی وہ تاج کو پسند بھی نہیں کرتا. اگر آپ اس کو دیں گے بھی تو نہیں لے گا واپس، یعنی لے گا بھی نہیں. بولا ٹھیک ہے اس کو بلاؤ.
میں اس شخص کا نام بھول جا رہا ہوں، بہت پہلے پڑھا تھا میں نے، اس کا نام بھول گیا میں. تو اس کو بلایا گیا، بولا لو میں تم کو یہ تاج دے رہا ہوں. وہ تاج لیا، چلتا بن گیا. وہ تاج لیا وہ چلا گیا. تو حاکم بھی سوچ رہا ہے ارے تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ تاج لے گا نہیں، اور یہ تو واپس لے کر چلا گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جا کے دیکھیے تو وہ تاج کا کیا کرتا کیا ہے. تاج تو لے کے چلا گیا لیکن وہ کرتا کیا ہے، آپ اس کے پیچھے کوئی جاسوس تو بھیجیے کہ دیکھے، کہ نظر میں رکھیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس تاج کا کیا کر رہا ہے، کیسا استعمال کر رہا ہے. لے کے تو چلا گیا کہ چلو مجھے ملا، لے کے چلا گیا. وہ بیچارہ لے جا رہا تھا راستے میں ایک بھیک مانگنے والا مانگ رہا ہے کہ بھائی صاحب کچھ دے دو. اس نے پورا تاج اٹھا کر اس کو اس فقیر انسان کو دے دیا. فقیر آدمی بھی دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا تاج ہیرے جواہرات بھرا، وہ بھی بھاگا، وہ بھی لے گئے اور وہ چلتا گیا. لیکن جو پیچھے جاسوس لگا ہوا تھا اس نے اس فقیر کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس حاکم کے پاس لے کے آیا. خیر حاکم نے اس کو انعام دے کر کے اس سے تاج واپس لے لیا. تو اس آدمی نے کہا میں نے کہتا تھا کہ یہ تاج اس آدمی کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اسے دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے. اس کو تو صرف ایسا لگاؤ ہے اللہ تعالیٰ سے، اس قدر محبت ہے اسے، اس قدر اسے چاشنی ہے، مزہ آتا ہے اس کو رات میں اللہ کی عبادت کرنے میں. صحیح معنی میں جس کو اللہ سے محبت اگر صحیح معنی میں ہو جائے تو دنیا کی محبت اس کے نزدیک سب ختم ہو جائے گی. پھر اس کو صرف اللہ سے ہی تعلق رہے گا. نماز پڑھے گا وہ اللہ کے بارے میں سوچے گا، اللہ تعالیٰ کی رات میں اٹھے گا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کرے گا، یا اللہ مجھے یہ دے دیجئے وہ دے. ایسے لوگوں پھر اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، رشتہ لگ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد موت بھی آتی ہے تو بولے آ جا گلے لگ جا. تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں تھے کہ وہ موت کو کیا کرتے تھے، بالکل یعنی پسند نہیں کرتے تھے. وہ تو موت آتی تھی وہ گلے لگا لیتے تھے اس کو. اسی لیے وہ لڑتے بھی تھے تو یہ نہیں سوچتے کہ میں مر جاؤں گا، نہیں، گئے تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. تو دنیا کی محبت، تو اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے زیادہ مت پڑو، صرف اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب محبت بہت زیادہ ہوگی تو تم اسی قدر کیا ہوگی، نماز پڑھو گی، روزہ رکھو گی، زکوٰۃ دو گی، رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرو گی، اپنے گناہوں سے معافی مانگو گی. پھر دیکھو دل کے اندر کیا سکون ملتا ہے. اسی طرح قیامت کے قریب شرک کی کثرت ہوگی. شرک کی کثرت یعنی بہت زیادہ شرک ہوگا، بہت زیادہ شرک ہوگا. اور میں نے بتایا نا شرک انسان کو کیا کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور اگر کوئی انسان شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. یہاں تک کہ وہ ناک رگڑ رگڑ کے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے مرنے کے بعد تو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. لیکن موت سے پہلے اگر اس نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو قیامت کے قریب شرک کی حسرت ہوگی. اسی طرح قیامت سے پہلے عربوں میں بھی دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی. عرب میں بھی بت پرستی عام ہو جائے گی. لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے عرب کے اندر. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دوست قبیلہ کی عورتیں ذوالخلصہ کے بت خانے میں چکر نہ لگائیں. یمن میں ذوالخلصہ کے مقام پر قبیلہ دوست کا بت تھا جس کا مشرک زمانہ جاہلیت میں طواف کرتے تھے. ذوالخلصہ کہتا ہے، ذوالخلصہ کے بت خانے میں چکر نہ لگائے. تو وہاں پر کوئی عرب میں ایک بت ہے وہاں وہ چکر لگاتے تھے. پھر قیامت کے قریب لوگ کیا کریں گے، وہیں پر چکر لگانا شروع کر دیں گے. بت پرستی وہاں عام ہو جائے گی. یمن میں ذوالخلصہ کے مقام پر قبیلہ دوست کا بت تھا جس کا مشرک زمانہ جاہلیت میں طواف کرتے تھے. تو یہ یمن کے اندر موجود ہے. تو پھر بھی وہاں پر وہ لوگ کیا کریں گے، قیامت کے قریب پھر شروع کر دیں گے. یہ سعودی عرب میں نہیں ہے، یمن الگ ہے. بعض عرب قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. بعض عرب قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے.
ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جو رہتے ہیں. الگ الگ قبیلہ ہوتا ہے, کسی کا الگ قبیلہ ہوتا ہے, کسی کا الگ قبیلہ ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام میں 12 قبیلے تھے, ہے نا, خاندان جس کو کہا جاتا ہے, اس خاندان اس خاندان اس خاندان کے لوگ ہیں. جیسے انصار ہے, کوئی خان ہے, کوئی پٹھان ہے, اس کا ایک الگ قبیلہ ہے. تو پہلے زمانے میں لوگ قبیلے کے ساتھ رہتے تھے, قبیلے لوگ آپس میں مل کر رہتے تھے. بعض عرب قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ثوبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ وہ دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے. میری امت کے بعض قبائل عنقریب بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. قیامت سے پہلے تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جس میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا, ان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی اور کوئی مخالف قوت انہیں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی قیامت آ جائے گی. یعنی ایک جماعت قیامت تک ایسے قائم رہے گی جو حق پر ہوگی. اسی جماعت کو تمہیں تلاش کرنا ہے کہ کون سی جماعت ہے. وہ ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور قیامت تک وہ زندہ رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی اسی جماعت پر مدد نازل ہوگی, اسی جماعت پر. تو اسی جماعت کو کہا گیا ہے تلزم جماعت المسلمین, مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو. تو جو حق پر ہے وہ جماعت اس پر لازم پکڑنا چاہیے. 30 دجال یعنی جھوٹے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کہیں گے کہ میں نبی ہوں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا کہ میں رسول ہوں, نبی ہوں. ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں, رسول ہوں میں. دیکھیے بعد میں اس نے توبہ کر لیا تھا, بعد میں اس نے توبہ کر لیا, لیکن مسلمہ کذاب وہ اسی حال میں مر گیا. اسی طرح قیامت کے قریب لات اور عزا کی اسی طرح عبادت شروع ہو جائے گی جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی. لات اور عزا کی پوجا کرتے تھے, اسی طرح قیامت کے قریب لوگ پوجا کرنا شروع کر دیں گے. لات عزا کی پوجا کرتے تھے نا جی, مکہ میں مشرک لوگ کیا کہتے ہیں, لات عزا کی حبل کی پوجا کرتے تھے, ود سوا یغوث یعوق کی پوجا کرتے تھے. وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دن رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لات اور عزا کی عبادت دوبارہ نہ شروع ہو جائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں تو سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی سارے ادیان پر غالب کرے, خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو آپ یہ ہمیشہ کے لیے ہے, تو اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا جب تک اللہ چاہے گا, ایسا ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. پھر وہاں پر کیا ہو جائے گی, بت پرستی عام ہو جائے گی. اسی طرح قیامت کے قریب بدعات کی کثرت ہوگی. بدعت بہت زیادہ عام ہو جائے گی, اور بدعت جانتے ہو گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. بدعت کسے کہتے ہیں, دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا, دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا. دین اسلام مکمل ہو چکا ہے, اب اس میں کمی بیشی کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے دین کو مکمل میں نے کر دیا ہے. میں نے اب دین کو مکمل, اب دین کو جب مکمل کر دیا تو نہ ہی ہم اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ ہی زیادہ کر سکتے ہیں. کیا ہم کر سکتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہے تو 6 وقت کر دیں, ہے جی, کہ 5 وقت کی نماز ہے تو چلو ہم 6 وقت کی نماز پڑھیں گے, یا 5 وقت کی ہے تو 4 وقت کی کر دیں, گھٹا دیں. تو دین اسلام کے اندر ہم کوئی بھی چیز شامل نہیں کر سکتے دین کے نام پر. اور دیکھو دین کے نام پر کتنے لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر دی ہے جو قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. 40واں تو کبھی کون سا کہ یہ, کبھی عید میلاد النبی, تو اس کے سب دین کے نام میں منایا جاتا ہے. یہ سب کہاں ہے جی, کہیں لکھا ہوا ہے قرآن اور حدیث کے اندر, کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب چیز منانا چاہیے؟ شب برات منانا جانا چاہیے, 15 شعبان کو شب برات منانا چاہیے, کہاں ہے بتاؤ؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے اس طرح؟
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے منایا ہے، اور یہاں مسلمان لوگ مسجدوں میں جا کر کے کتنی کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں، پوری رات بھر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دین کے نام پر یہ کر رہے ہیں، جبکہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دین اسلام کے نام پر لوگ بدعت کو ایجاد کیے ہوئے ہیں، تو قیامت کے قریب بدعت کی بھی بہت زیادہ کثرت ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوضے پر ہوں گا اور انتظار کروں گا کون میرے پاس آتا ہے، کچھ لوگ میرے پاس آنے سے پہلے ہی پکڑ لیے جائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میری امتی ہے، فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ حدیث کے راوی ابن ابی ملیکہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ دعا مانگتے، یا اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں یا کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں، کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ قیامت کے قریب لوگ یعنی قیامت کے قریب بدعت کی کثرت ہو جائے گی، اور حوض کوثر پر لوگ کیا کریں گے، بدعتی لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، لیکن فرشتے انہیں روک دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کا رسول آپ تو جانتے ہیں کہ یہ آپ کی امتی ہے، لیکن آپ کے بعد انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی تھی انہوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، کو دور کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح قیامت کے قریب تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے، لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے، تجارت کی کثرت ہو جائے گی، بزنس کی بہت کثرت ہو جائے گا۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عمرو بن تغلب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، علم ظاہر ہوگا، ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انتظار کرے گا، کہے گا نہیں پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی بدعہدی کرے گا، اور ایک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا یعنی منشی یا محرر وغیرہ تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا، یعنی پڑھا لکھے لوگوں کو تلاش بھی کیا جائے گا وہ ملے گا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تجارت کیا ہو جائے گی، عام ہو جائے گی۔ اسی طرح تجارت اس قدر عام ہوگی کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ تجارت میں معاملت کریں گی۔ آج دیکھو دکانوں میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تجارت کر رہی ہیں، کہ تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ عورتیں بھی مردوں کے کیا ساتھ دینے لگیں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے سلام صرف جان پہچان والے لوگوں سے کیا جائے گا، تجارت اس قدر عام ہوگی کہ بیوی اپنے شوہر کی معاون ہوگی، اور قطع رحمی عام ہو جائے گی، بیوی اپنے شوہر کی یعنی میاں بیوی دونوں مل کر کے کیا کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، دونوں بزنس کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کی بزنس کر رہے ہیں، دکانوں میں بزنس کر رہے ہیں، میاں بیوی دونوں مل کر کے، اور قطع رحمی عام ہو جائے گی، یعنی رشتے کو توڑیں گے لوگ، صرف اپنے سے مطلب ہوگا، تو یہ بھی قیامت کے دن عام ہو جائے گی۔ اسی طرح مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا، تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی، قطع رحمی یعنی رشتے کو توڑا جائے گا، جھوٹی شہادت، سچی گواہی کو چھپانا، اور قلم کا ظاہر ہونا۔ اس سے پہلے یہ حدیث آ چکی ہے، قلم کا ظاہر ہونا، پین۔ اسی طرح جگہ جگہ تجارتی مراکز قائم ہوں گے۔ مسند احمد کی ہی صحیح روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل۔ حرج کیا ہے؟ قتل ہے، یعنی قتل، ایک دوسرے کو لوگ قتل کریں گے، یہ حدیث بھی گزر چکی ہے۔
اسی طرح مال و دولت کی کثرت ہوگی. چلو اس کو اگلے درس کے لیے چھوڑ دو اس کو، مال و دولت کی کثرت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.